اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی باہو بہار، میر امن دہلوی اور ان کی جو زبان و بیان تھی وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلے کوسچنس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ پہلا کوسچن ہے باہو بہار کی زبان و بیان پر نوٹ تحریر کریں۔ آگے ہے جی دوسرا کوسچن، زبان و بیان کے اعتبار سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو میر امن کو ان کے عہد کا سب سے بڑا قصہ گو بناتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے جی باہو بہار اردو کی وہ داستان ہے جو قصہ گوئی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے، بحث کریں۔ باہو بہار کی فنی خوبیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ آگے ہے جی طرز بیان کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر میر امن کی باہو بہار کو آج تک وہی مقبولیت حاصل ہے جو 200 سال پہلے تھی، مثالوں سے واضح کریں۔ چھٹا سوال ہے جی زبان و بیان کے لحاظ سے میر امن کے فنی خصائص بیان کریں۔ اچھا جی، اس کوسچنس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جی۔ ہر بڑی تخلیق کا کوئی نہ کوئی ایسا وصف ہوتا ہے جو اسے عام تخلیقات سے الگ اور ممتاز مقام دلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ باہو بہار میں بھی کچھ امتیازی اوصاف ہیں جو اس کو اپنے عہد کی دیگر قصوں اور داستانوں سے ممتاز مقام دلانے میں باہو بہار کو دلاتے ہیں۔ باہو بہار کو جب ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ 19ویں صدی عیسوی کی سب سے پہلی تصنیف ہے اور اس کے مصنف کے سامنے اردو نثر کا کوئی ایسا اعلیٰ درجے کا نمونہ نہیں تھا جو زبان و بیان کے اعتبار سے قابل تقلید ہو، تو میر امن کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے۔ باوجود یہ کہ اس کی کتاب کو آج 200 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی مقبولیت میں بالکل بھی فرق نہیں آیا، اور یہ اس کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس کی زبان میں سادگی، بیان میں حلاوت، مٹھاس اور اسلوب میں بڑی دلکشی ہے، اور اس کی ادبی چاشنی سونے پر سہاگا ہے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق اس کے اسلوب کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب میں اردو بھولنے لگتا ہوں تو باہو بہار پڑھتا ہوں۔ باہو بہار کے اسلوب کی اہم خصوصیت سادگی ہے، جس قدر مؤثر اور انداز بیان جتنا دلکش اور دل پذیر ہوگا، قصے میں اتنی دلکشی اور اثر افرینی بڑھے گی۔ میر امن اس اصول سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے الفاظ کی سادہ سادہ کلیاں اور ہلکے پھلکے گلاب کو ترجیح دی۔ آگے باہو بہار جس دور میں لکھی گئی اور جس ضرورت کے تحت لکھی گئی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی زبان و بیان آسان ہو اور بول چال کی زبان کے مطابق ہو۔ اس لیے فورٹ ولیم کالی کے لیے جتنی کتابیں تصنیف و تالیف ہوئیں، ان پر لکھنے والوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی ہے کہ وہ اپنی کتاب بول چال کی آسان اور سادہ زبان میں لکھیں۔ چنانچہ اس دور کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ڈاکٹر مولوی عبدالحق باہو بہار کی سادگی سے متعلق رقم تراز ہیں۔ اپنے وقت کی نہایت سلیس زبان میں لکھی گئی، اور اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے اس جیسی نہیں۔ ان کی سلاست کی وہ خوبی جو انہیں پرانے داستان گوہوں میں ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی ہمیشہ عمومیت اور گھٹیا پن کے داغوں سے پاک رہی ہے۔ اس سادگی کی ایک تہذیبی سطح ہے اور میر امن کبھی اس تہذیبی سطح سے نیچے نہیں اترتے۔ میر امن کے انداز بیان میں سادگی اور لطف و بیان کے ساتھ ساتھ روانی اور ہمواری بھی ہے، لیکن اس ہمواری میں ایسی یکسانی کہیں نہیں ہے جسے پڑھنے والا اکتا جائے۔ ایک نقطہ رس ادیب کی طرح میر امن کی زبان محکمل کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ کردار کی زبان سے جو الفاظ استعمال کراتے ہیں وہ اس کے شایان نشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم کا موقع ہوتا ہے تو لب و لہجہ اور الفاظ سے اظہار و ملال کا پورا نقشہ سامنے آتا ہے۔ خوشی اور مسرت کے لمحات کا بیان الفاظ اور جملوں کی ساخت سے منو واضح ہو جاتا ہے۔ منظر کشی کی وضاحت ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو سماع کو پراثر بنا دیتے ہیں۔ میر امن کو اپنے دلی والے ہونے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے باہو بہار میں دلی کی بول چال کی زبان لکھی۔ سید وقار عظیم رقم تراز ہیں۔ باہو بہار کی نثر کی آورد ہے۔ میر امن نے چھوٹے چھوٹے اور سلیس الفاظ میں کافی کی پابندی دکھا کر ایک نئی مسجع زبان کا بھی نمونہ پیش کیا۔ پرانی کتب کو سہل بنا کر لکھا اور ایک ایسی زبان کا سنگ بنیاد رکھا جس نے ادیبوں کو ایک ایسی زبان دی جو انسان کے حقیقی جذبات و احساسات
کے اظہار پر قادر تھی۔ مصنف کو زبان پر بڑی قدرت ہے۔ کافی کی پابندی کی 2 مثالیں دیکھیے۔ اگر خوبصورتی کو دیکھنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ بدبخت میرے گلے کا طوق نہ ہوتا۔ ایک شخص خون جگر کھاتا ہے اور دوسرا نری باتیں بناتا ہے۔ اس قسم کے جملے لا کر اس مصنف نے اپنے قصے کو اور زیادہ نکھار دیا ہے۔ لہجے میں نرمی اور حلاوت، زبان و بیان میں مٹھاس نے ان کی زبان میں ایک نیا رنگ ڈال دیا اور ذوق و حنا میسر آ گئی۔ اور جہاں تک باہ و بہار کی لفظیات کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن نے الفاظ کے چناؤ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں ان کی قدرت بیان ظاہر ہوتی ہے۔ باہ و بہار کی لفظیات میں ہندی الفاظ کا بھی استعمال نظر آتا ہے اور انہیں ہندی کے آسان لفظوں کو نہایت بے تکلفی سے استعمال کیا ہے۔ نمونے کے لیے ایک جملہ دیکھیے۔ رہا باٹ میں کہیں بھینٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کے منہ پھیر لیتے۔ باہ و بہار میں ہندی کے ایسے بے شمار الفاظ موجود ہیں جنہیں اگر ہم اپنا لیں تو میر امن کے 200 برس بعد بھی ان میں تازگی اور لذت کی کمی نہیں۔ انہیں عام کرنے میں ہمارے الفاظ کے خزانے میں مفید اضافہ ہوگا۔ باہ و بہار میں کہاوتوں اور ضرب الامثال کا استعمال بھی کثرت سے کیا گیا ہے۔ زبان میں ادبیت پیدا کرنے کے لیے میر امن نے بہت سے حربے استعمال کیے ہیں۔ وہ اس امر سے بخوبی آشنا تھے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا چاہیے۔ میر امن اس کو ایسی خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ یہ باتیں دل کو مو لیتی ہیں۔ نمونہ دیکھیے۔ عرض آدمی کا مال مفت دل بے رحم، اور آگے جی عرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، اور حرص دنیا کسی کے جی سے نہیں گئی۔ باہ و بہار میں سینکڑوں الفاظ اور محاورے ایسے ملتے ہیں جو آج کل بول چال اور تحریر میں نظر نہیں آتے۔ بعض تو ایسے ہیں جو متروک ہو گئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو آنکھ سے اوجھل ہو جانے اور نہ جاننے کی وجہ سے استعمال میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر چند لفظ یا محاورے دیکھیے۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے، یہ محاورہ جو ہے نا یہ متروک ہو چکا ہے۔ آگے ہے جی منہ پر وٹ آئی۔ آگے ہے جی میر امن نے فارسی تشبیہوں اور استعاروں سے بھی استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے فارسی تشبیہوں اور استعاروں کے ساتھ ساتھ اپنے بے تکلف اور لطیف استعارے اور تشبیہات بھی لکھی ہیں جن سے کلام میں تاثیر اور لطف اور بھی بڑھ گیا ہے۔ مثلا گل کرسٹ صاحب کو دعا دیتے ہیں ہمیشہ اقبال ان کا زیادہ رہے جب تلک گنگا جمنا بہے۔ الفاظ کو جوڑا اور تکرار سے نثر میں ایک موسیقی کا تاثر پیدا کرنا میر امن سے پہلے یا ان کے بعد کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ میر امن نے کہیں کہیں جو تراکیب استعمال کی ہیں ان میں ہم معنویت پائی جاتی ہے۔ میر امن کی لفظیات میں معمل الفاظ کا استعمال بھی نہایت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھیے۔ جنگل کے چرند پرند شکار کرتے اور بھون بھان کر کھا لیتے۔ اس کے علاوہ باہ و بہار کی لفظیات میں رعایت لفظی اور میرات النظیر اور ایہام کی بھی بڑی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ زمانے کے ہاتھوں ہر چیز میں تغیر ہوتا ہے، زمانے کو بھی اس سے انکار نہیں۔ بہت سے لفظ اور محاورے متروک ہو جاتے ہیں۔ بعض زبانیں تو ایسی صورتحال سے مٹ گئیں اور صرف کتابوں میں رہ گئیں، لیکن تغیر صرف الفاظ اور محاورات ہی میں نمایاں نہیں ہوتا بلکہ صرف و نحو میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ بعض لفظ جو مذکر ہیں مونس ہو جاتے ہیں، اور مونس مذکر جملوں میں اس کی ترتیب اور ترقی میں فرق آ جاتا ہے۔ بعض اوقات لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں اور مذکر مونس جملوں کے استعمال میں کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے خفیف تغیر پیدا ہو جاتے ہیں۔ باہ و بہار کو لکھے گئے 200 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، لیکن اس عرصے میں بھی بہت تغیر ہو گیا۔ ڈاکٹر گیان چند باہ و بہار کی زبان و بیان سے متعلق رقم
باہو بہار کی مقبولیت کا خاص سبب اس کی زبان اور اسلوبی بیان ہے۔ امن کا صاحب طرز ہونا ہر جگہ نمایاں ہے۔ باہو بہار اور نو طرز مرصع کے طرز بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نو طرز مرصع کی عبارت نہایت رنگین اور سرتاپا تشبیہات و اصطلاح سے مملوء ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے جی متلانے لگتا ہے۔ تحسین نے اپنے بیان میں عام قصوں کا طرز اختیار کیا ہے اور اس کی نسبت باہو بہار کے اسلوب میں چاشنی اور دلکشی ہے، اور اس کے اسلوب کی اکثر نقادوں جن میں سید شام حسین، ڈاکٹر سید عبداللہ کلیم الدین احمد، سید وقار عظیم، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر گیان چند، ڈاکٹر اعجاز حسین اور مرزا حامد بیگ نے تعریف کی ہے۔ میر امن نے بطور داستان گو نگار بہت سی جدتیں پیدا کی ہیں اور بہت سے معاملات میں اتحاد سے کام لیا ہے، اور ان کے انہی ترقی پسندانہ خیالات کا ہی کرشمہ ہے کہ آج میر امن کی باہو بہار کو تصنیف ہوئے 2 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر پھر بھی اس کی نثر تمنا ہوتا نظر آتی ہے۔ میر امن کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جو تفرقات کی ہیں وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے بہت زیادہ اپنے اثرات کے اعتبار سے بڑے انقلابی ہیں۔ بقول سید وقار عظیم، میر امن میں طبقاً بہت سی باتیں موجود ہیں جو ایک اچھے داستان گو میں ہونی چاہیے، اور ان کی طبیعت میں جو ترقی، توازن اور ٹھہراؤ ہے وہ اچھی داستان گوئی یا قصہ گوئی کی پہلی شرط ہے۔ قصہ مختصر۔ میر امن کی زبان سادہ رسیلی ہے۔ از مصنف نے انتہائی محنت ہر کریزی سخت محنت سے ہر جملے کی نوک پلک سنواری ہے۔